علماء بہت کم اس بات کو ذکر کرتے ہیں، صرف شہادت پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات بھی ذکر کرنی چاہیے، کچھ آپ کی تعلیمات بھی ہیں۔ آپ نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سنی، کیونکہ بچپن تھا، چھوٹی عمر تھی، وہ تھوڑی احادیث ہیں، لیکن مسند امام احمد بن حنبل میں اس میں سے 11 مرویات شامل ہیں جو حضرت امام حسین نے ڈائریکٹ اپنے نانا جان کے منہ سے سنی اور پھر ان کو روایت کیا، لیکن انڈائریکٹ کبھی حضرت مولا علی سے، کبھی سیدنا ابو ہریرہ سے، کبھی حضرت عمر فاروق سے، کبھی حضرت ابو بکر صدیق سے، جو آپ نے ایک واسطے سے روایات کی ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور انہیں علماء نے جمع کیا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے وہ 5 روایات لکھ کے لایا ہوں جن کو امام حسین نے ڈائریکٹ اپنے نانا جان کے منہ سے سن کے بیان فرمایا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے۔ یہ سونے کی زنجیر ہے کہ حضرت علی زین العابدین روایت کرتے ہیں امام حسین سے اور حضرت امام حسین روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی حدیث اس میں سے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور حضرت امام حسین اپنا واقعہ سناتے ہیں، یہ پہلے 6 سال کی عمر میں، سعدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرفۃ الصدقہ، کہ مسجد نبوی کے بالا خانے کے اوپر والی جگہ پہ ایک کمرہ تھا جس کمرے کو حضور نے صدقے کے مال کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ وہاں صدقے کے اموال ہوتے، حضور انہیں غریبوں میں تقسیم کرتے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں اپنے نانا جان کی انگلی پکڑ کے ایک دن اس صدقے والے کمرے میں چلا گیا اور پھر فرماتے ہیں فَأَخَذْتُ تَمْرَةً، ایک کھجور میں نے اٹھائی، فَلُقْتُهَا فِي فِيَّ، اور اسے اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے میرے منہ میں ڈال کر حلق سے اس کھجور کو باہر کھینچ لیا اور فرمایا اے میرے بیٹے حسین، یہ صدقہ میری آل کے لیے جائز نہیں ہے، یہ میری امت کے لیے ہے، امت کے لیے صدقہ ہے، آل کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ یوں پابندی کروائی، یوں حضرت امام حسین کی تربیت کروائی، ایک ایک نوالے پہ نظر رکھی تاکہ حسین جو کھائے وہ رب کا نور بنتا چلا جائے۔ پھر دوسری روایت جو مشہور ترین روایت ہے، یہ حضرت امام علی مقام کے واسطے سے ہمارے پاس پہنچی۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا نامدار سے سنا، حضور نے فرمایا ان من حسن اسلام المرء قلت الکلام فیما لا یعنیہ، کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا، سرکار نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین یاد رکھنا ان من حسن اسلام المرء، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، جمال یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، اچھائی یہ ہے، قلت الکلام فیما لا یعنی، کہ وہ بندہ جس چیز سے اس کا مقصد نہیں ہے اس میں گفتگو نہ کرے، زیادہ خاموش رہے، صرف ضرورت کی بات کرے، ضرورت سے زائد بولا نہ کرے، مطلب کے بغیر گفتگو نہ کرے۔ یہ ایک ایسی اصل شریعت ہے آج ہم جس میں بڑی سستی کرتے ہیں، چوک چوراہے میں بیٹھ کے گھنٹوں بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے فیصل آباد والے بھائی کچھ زیادہ اس میں مشہور بھی ہیں، جگتیں بڑی کرتے ہیں، اور اس میں یہ کچھ لوگ بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نبی آپ نے حضرت امام حسین سے فرمایا کہ بیٹا وہ بات کرو جس میں کوئی مقصد ہو، اور جس میں مقصد نہ ہو وہ بات نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارا ایک ایک جملہ جمع کیا جائے گا اور پھر اس جملے کے اوپر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ اخلاقی تربیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی ہے۔ آج بڑے بڑے علماء اس کا شکار ہو گئے، سٹیج پہ بیٹھتے ہیں، دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اپنے ہی مسلک کے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ فلاں بدعتی ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا، فلاں نے میرے ساتھ مخالفت کی ہے لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بڑی بے برکتی ہے، اس پہ بڑی گرفت ہے۔ تو حضرت امام حسین کا یہ تحفہ بھی آج اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جتنا کم بولو گے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ ایک حدیث حضرت امام حسین نے روایت فرمائی۔ ایک اور روایت
جس پہ میں اکتفا کروں گا اس روایات کے اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ میری امت کا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ محمد پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ یہ بھی حضرت امام حسین نے روایت کی ہے حدیث، اس لیے سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔